باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات دروشی پڑھیں، تمام حضرات دروشی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد ہماری محفل میں مقتدر علماء تشریف لائے ہیں اور مشائخ جلوہ فرما ہوئے ہیں، ائمہ مساجد تشریف لائے ہیں۔ کچھ چیزیں زبان سے کہنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نجی محافل میں بیان کرنے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ علماء کی فضیلت لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، نجی محافل اس سے خالی ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نجی محافل علماء کی فضیلت سے بھر جائیں۔ یہ بڑے مقتدر لوگ ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں قلبی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا تشریف لانا یقیناً ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تحریک اصلاح معاشرہ وزیر آباد کے دوستوں نے یہ کوشش کی۔ میں میرپور کے سفر کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں مجھے خیال آیا، مجھے کوئی ٹیلی فون ایک دو آئے، لوگوں نے ہمارے عقائد کے بارے میں ایک دو سوال پوچھے، تو میں نے اسی وقت جاتے ہوئے رستے میں فون کیا رانا صاحب کو اور دیگر دوستوں کو۔ میں نے کہا کہ یہ پروگرام رکھیں آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ہم لوگوں کو بتا تو سکیں کہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے کیا، نظریہ کیا ہے، فاضل بریلوی کیا تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر لوگ بلا وجہ گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، وہ جس کو عزت عطا فرماتا ہے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، بے حساب شان عطا فرماتا ہے۔ صرف ہمارے اندر یہ غلطی ہے میرے جیسے لوگوں میں کہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی گرد ڈالنے والے کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی جد و جہد کی جائے تو چہرے بڑے صاف ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آج کی یہ کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے اور مقصد صرف اتنا ہے کہ بتایا جائے کہ اصل میں ہمارے امام کی شخصیت ہے کیا۔ پہلے سب سے یہ بات سن لیں کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، صرف کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں۔ تو وہ اہل سنت کے امام ہیں تو انہیں اسی زاویہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو ان کی حیثیت ہے، اور وہ مجدد ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے تجدید کی ہے دین کی، تو ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا جائے گا۔ عزیز بھائی، امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1856 کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو بڑے تھے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے۔ لاہور کا جو شیش محل ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی ملکیت رہا ہے۔ بریلی کا شہر اعلیٰ حضرت کے بڑوں نے فتح کیا تو وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ ان کے پردادا دنیاوی عہدے چھوڑ کر ایک درویش کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تو پھر سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشقوں سے بھر گیا۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں، 1921 میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔
سن ہجری کے حساب سے آپ کا 99واں عرس اس وقت منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی، اس دور کے مقتدر علماء کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ پڑھا۔ اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ قانون ہے اس کا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چن لیتا ہے خود بخود اس کی پھر حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ گئے۔ 6 سال عمر مبارک تھی جب منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا شروع فرما دیا، اور آپ کی عمر 13 سال ہوئی جب تمام علوم سے آپ نے فراغت پائی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا بسیرا تھا۔ ہم پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں آ گئے، آزاد ہیں بالکل دین پر عمل کرنے میں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ہندوانہ رسمیں، مشرکوں کی بہت ساری باتیں یہاں لوگوں کے نظریات میں، عقائد میں، معاملات میں معاذ اللہ شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرماتے تھے۔ ان کا اصل میدان یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ دین کے حوالے سے جب بھی کوئی گرد اڑاتا تھا تو فاضل بریلوی اس کا مقابلہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ علوم کی قسمیں ہوتی ہیں، علوم کی سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں، اس طرح ایک آدمی ناک کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو وہ معدے کی دوائی نہیں دے پاتا، اور جو آدمی آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے وہ آنکھوں کی دوائی نہیں دیتا۔ یہ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے، 70 سے زیادہ علوم پر ماہر تھے، اور یہ حسن عقیدت نہیں، 30 کے قریب پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، اور دنیا کی یونیورسٹیاں حتیٰ کہ نیو یارک امریکہ نے فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سائنسی نظریات کو تسلیم کیا ہے۔ پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون روزنامہ جنگ میں چھپا تھا، پاکستان کے روزنامہ جنگ میں، آپ کے سب سے بڑے سائنسدان کا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جس عالم سے متاثر ہوں وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، اور اس نے کہا تھا وہ میری پیاس بجھاتے ہیں۔ میں جو علوم چاہتا تھا کہ مجھے قرآن و سنت کے ساتھ سائنسی علوم ملیں، وہ جب میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے تو میرے وہ پیاس میری بجھ گئی ہے، مجھے ہر چیز وہاں سے میسر آ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت مقابلہ فرما، ہم لوگ نا مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم پر روب چلتا ہے، ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی۔ لوگ فٹافٹ کہتے ہیں جی سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ایک تازہ فتنہ ہے، یہ کچھ ملنگوں نے، کچھ صوفیاء نے، اور کچھ جاہل ادیب اور شعراء، وہ کہتے ہیں جی سارے اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایک سابقہ وزیر اعظم بھی چلا گیا ہندوؤں کی ہولی میں، اور بھی کئی لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا پڑوس تھا ہندوؤں کے ساتھ، تو کسی شخص نے کہا کہ ہندو ہولی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، تو مٹھائی کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جانور ذبح کر کے ڈالی جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو فاضل بریلوی سے سوال پوچھا کہ حضور ہولی کے موقع پر جو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، پرشاد دیتے ہیں، تو وہ لینی جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، یہ اپنے مذہبی تہوار منائیں گے، یہ 11ویں کا لنگر کھائیں گے، میلاد کا لنگر کھائیں گے، حلال چیز کھائیں گے، لیکن ہندوؤں کی ہولی کے موقع پر جو مٹھائی بانٹی جائے گی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بھئی جو مٹھائی گھر آ رہی ہے جب اس سے منع فرما رہے ہیں، اور وہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، بریلی میں کثرت تھی، لیکن ڈٹ کر کے بات فرمایا کرتے۔ ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا، تو اس نے کہا میں گائے نہیں ذبح کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو ذبح کرنے دے گا؟ میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دی ہے تو ہم تو ذبح کریں گے۔ اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے ذبح فرمائی، رات کو خنجر لے کے مارنے کے لیے آ گیا۔
आला हजरत के मकान की दीवार भी गिरी हुई थी, तो वो खंजर लेके सेन में लेटे थे, मारने आ गया, चीखता हुआ वापस चला गया। सुबह नमाज पढ़ के रजा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे तो दौड़ा हुआ आया, कदमों में गिर गया और मैं कहा चल दौड़ जा। कहने लगा मेरी सुनो तो सही, मेरे साथ रात क्या हुआ। फरमाने लगे बस जा ना, तुझे कहा है ना दौड़ जा। कहा सुनो तो सही। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे चल फिर बता मुसलमानों को क्या हुआ। कहने लगा रात जब मैं आप पे हमला करने आया हूं तो शेर आपके गिर्द पहरा दे रहा था। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाने लगे जिस रब रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ पहरा दिए बैठा हूँ और जिनके दीन की मैं तबलीग और प्रचार कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल था वो मुझे लावारस छोड़ देंगे, तो मेरी हिफाजत ही नहीं करेंगे। आला हजरत ने डट कर, हम लोग बड़ी जल्दी, अब एक डॉक्टरों ने नई बात शुरू की है, वो कहते हैं कजन मैरिज ना करो। को बच्चा बीमार हो जाता है ना, 2, 4, 5 साल का बच्चा है, डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा जी बच्चे के दिल में सुराख है, तो डॉक्टर सवाल पूछते हैं कि कजन मैरिज तो नहीं, उससे क्या होता है जी। कहते हैं उससे बीमारियां पैदा होती हैं। सुनिए ना आपने ये बात,